یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کشمیری حلقے اور سیاسی تجزیہ کار سلامتی کونسل میں گزشتہ 50 برسوں میں پہلی اور 5 اگست کے بعد سے 2 بار مسئلہ کشمیر کے زیر بحث آنے کو بڑی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے بھارت کا یہ بیانیہ پٹ گیا ہے کہ کشمیر اس کا داخلی معاملہ ہے۔ حریت فورم کے چیئرمین میروائز عمر فاروق نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر ملنے والی حمایت پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ایٹمی طاقت کے حامل 2 ملکوں کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہے جسے اگر حل نہ کیا گیا تو یہ انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ وحشی بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں بچی پلوامہ میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے اس دوران ایک مکان کو بھی تباہ کر دیا۔ وادی اور صوبہ جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں فوجی محاصرہ اور مواصلاتی ذرائع کی معطلی آج 169ویں روز بھی جاری رہی۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سعید، انسانی حقوق کے بین الاقوامی کمیشن اور جنوبی ایشیا کے مرکز برائے امن و انسانی حقوق کے چیئرمین عبدالمجید ترمبو اور پروفیسر نذیر احمد شال نے بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایزار ثانی کے غیر قانونی کیمپوں میں نظر بند کشمیریوں اور نوجوانوں کی دوران حراست گمشدگی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ان کے بارے میں تحقیقات کرائے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما سیتا رام یچوری نے جنرل بپن راوت کے بیان پر حراستی مراکز کی موجودگی کے بارے میں مودی حکومت سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیر کے حوالے سے چانکیہ کے چیلوں کا جھوٹ اور فریب کاری اب پوری دنیا میں بے نقاب ہو رہی ہے۔ پہلے وہ سب کچھ ٹھیک ہونے کا راگ الاپ رہے تھے اور اب اعزار رسانی کے کیمپوں کی گردان کر کے اپنی ناکامی اور جرائم کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ کشمیری نہ پہلے کبھی بھارت کی گیدڑ ببکیوں سے مرعوب تھے اور نہ اب ہوں گے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم ڈیموکریٹک لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبدالمتین کی گفتگو۔ کشمیری عوام کی تحریک آزادی سے خوف زدہ مودی اور بی جے پی کی انتہا پسند حکومت جن اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے، اس سے اب عیان ہونے لگا ہے کہ بھارت کے ارباب اقتدار اس پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں دھکیلنے پر توڑ رہے ہیں۔ پہلے بپن راوت کا کشمیری بچوں کو ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپوں میں ڈالنے کا بیان سامنے آیا ہے، پھر پولیس کے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کی گرفتاری، جس پر اب خود بھارتی میڈیا سوالات اٹھانے لگا ہے کہ یہ مودی کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول جو جھوٹے آپریشن کے ماسٹر مائنڈ ہے کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت جعلی حملہ کر کے اس کا الزام پاکستان پر ڈال سکتا ہے۔ بھارتی حکمرانوں کے شر انگیز بیانات پر اگرچہ اقوام عالم اور انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے تشویش کا اظہار خوش آئند ہے، تاہم بھارتی جرائم کو روکنے اور کشمیریوں کو حق خود ارادہ دلانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات وقت کی اشد ضرورت ہے۔